میں آپ کو خطابت کے اس دیار میں لیے چلوں، اس جواں سال فاضل کے در احساس پہ دستک دے دوں کہ جب وہ مسند خطابت پر آ کر آپ سے محو گفتگو ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی چاند کسی تالاب میں اتر کر کسی چاندنی سے گفتگو کر رہا ہو، جیسے کوئی کوئل کسی مینارے پر بیٹھ کر چہچہا رہی ہے، فضائیں معطر کر دیتا ہے۔ وہ نوجوان خطیب، بہاریں مشکبار ہو جایا کرتی ہیں جب وہ نوجوان خطیب خطابت کیا کرتا ہے۔ تم رنگ ہو، تم نور ہو، تم شیشہ ہو، تم جام، تم رنگ ہو، تم نور ہو، تم شیشہ ہو، تم جام، کلیوں سے بھری صبح ہو، تاروں سے بھری شام، رنگین ہے، سرشار ہے، مستانہ ہے دنیا، تم ہو تو نگاہوں میں پری خانہ ہے دنیا۔ اس احترام کے ساتھ جو دل کی گہرائیوں سے طلوع ہوتا ہے، گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم، آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ میرٹھ سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے۔
رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بر آئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اسٹیج پر بڑے مؤقر علماء کرام جو مجھ سے علم میں بھی زیادہ، عمل میں بھی زیادہ، تقوی طہارت میں بھی زیادہ، جود و سخا میں بھی زیادہ، ہر اعتبار سے مجھ سے زیادہ، ان تمام حضرات کے بیچ سے مجھ جیسے ناقص العلم والعمل کو آپ حضرات کے روبرو کیا، کوشش کروں گا اپنے کم علم کے مطابق آپ سے گفتگو کروں، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، بڑا خوبصورت آپ کا یہ اجلاس، جس کے روح رواں حضرت اقدس حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ ابھی اسٹیج پر بیٹھا ہوا اسی طرح ادارے کی کارگزاری سن رہا تھا، حضرت قاری عبدالحنان صاحب دامت برکاتہم یہ گزارش کر رہے تھے، کارگزاری دے رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے اس خطے میں بڑی خوبصورت تعلیم کا گہوارہ، بڑی خوبصورت تعلیم کی آماجگاہ الحمدللہ علماء اور عوام میں کافی مقبولیت بخشے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، یقیناً یہ تمام ادارے میرے اور آپ کے دلوں کی جان ہیں، جتنا میں اور آپ چاہیں ان کی طرف توجہ دلائیں۔ ادارہ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی کمزور نہیں ہے، کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ادارہ ترقیوں کی منازل نہیں طے کر پاتا، کہیں اخراجات کی کمی نظر آتی ہے، کہیں ہماری اہل کمیٹی کی کمیاں نظر آتی ہیں، اور کہیں کچھ بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ادارہ بام عروج تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت یہ صلاحیتیں اور یہ نعمتیں
اور اسی طرح عوام اور خاص کی محبتیں اللہ جن کو عطا کرتا ہے وہ بلندیوں کی طرف چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کسی عالم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے بغیر آگے بڑھ سکے، وہ اپنی عوام کے بغیر آگے چل سکے، وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے بغیر آگے بڑھ سکے۔ وہ اللہ کے نیک بندو، اگر ہم تمام کے تمام مل کر کے یہ کوشش کرنا چاہیں کہ ایک اکیلا عالم چلے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، نہ اللہ کے نیک بندے، مجھے اور آپ کو ان کے ہاتھ اور پیر بننا پڑے گا، ان کا اوڑھنا بچھانا بننا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا۔ جب جب انہیں ضرورت پڑے گی ہم ہر وقت میں اور ہر میدان میں ان کے لیے لبیک و صادق کہتے ہوئے ان کی خدمت میں پہنچیں گے، تو انشاءاللہ العظیم کوئی بھی ادارہ میری اپنی سوچ کے مطابق انشاءاللہ پستی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، آج کے اس پرفتن دوروں میں اور آج کے اس ہولناک دور میں کہ جس میں میں اور آپ اپنی آنکھیں کھولے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے مجھے اور آپ کو پسپا کرنے کی، مجھے اور آپ کو پستیوں کی طرف دھکیلنے کی بڑی بڑی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہیں۔ جانتا ہے آج میں اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ ذلت کی کھائی کے اندر جا رہے ہیں، میں اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ پستی کی کھائی کے اندر گرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جانتا ہے اللہ کے نیک بندے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، میں اور آپ کسی اور چیز میں عزت تلاش کرنے لگیں گے، کسی اور میدان میں عزت تلاش کرنے لگیں گے۔ آج مسلمانوں کے دماغوں کے اندر یہ بات نہ جانے کہاں سے گھر کر گئی کہ جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنی زیادہ عزتیں اس کو ملیں گی، جتنی زیادہ گاڑیوں اور بنگلوں کا مالک ہوگا اتنی زیادہ اس کو عزت ملے گی۔ نانا اللہ کے نیک بندے، یہ تجھے کسی نے بیوقوف بنایا ہے، یہ تجھے کسی نے دھوکے کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے اب بھی حضرت عمر ابن خطاب کے وہ جملے جو کبھی کبھی میرے علماء اپنی زبان سے سناتے ہیں کہ جب وہ فلسطین کے دورے پر گئے تھے، جب وہ فلسطین کے دورے پر اپنے قدم رکھ رہے تھے اور اپنے نوکر کو اور اپنے غلام کو اپنی سواری پر لے کر کے آگے بڑھ رہے تھے، تو اس وقت میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا تھا، اے عمر ابن خطاب، اپنی جوتیوں کو تبدیل کر لیجئے، اپنے بدن کی پوشاک کو تبدیل کر لیجئے، یہ پابند شدہ کپڑے اتار دیجئے، یہ جوتیاں تبدیل کر لیجئے۔ آپ کو فلسطین کے بڑے رہنماؤں میں بیٹھنا ہے، بڑے رہبروں میں بیٹھنا ہے، بڑے امراء میں مصالحت کی غرض سے بیٹھنا ہے، لہذا آپ حلیے کو تبدیل کیجئے۔ کیا فرمایا تھا حضرت عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ پہلے تو آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، ارشاد فرمایا تھا، ابو عبیدہ اگر ان جملوں کو کہنے والا کوئی اور ہوتا رب کعبہ کی قسم مارتے مارتے زمین سے ملا دیتا، لیکن میں نے اپنے محبوب کو تمہیں امت کا امین سنا ہے، اس لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ساتھ میں وہ تاریخ ساز جملے حضرت ابو عبیدہ کے گوشے گزار کیے تھے جو مجھے اور آپ کو سننے چاہیے اور یاد رکھنے چاہیے۔ فرماتے تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو عبیدہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم اس عرب قوم کی، اس عرب زمین پر ہم بالکل پستہ قوم تھے، ہم ذلت بھری قوم تھے، ہم دنیا کے اندر غیر متعارف قوم تھے، ہمیں دنیا پہچانتی نہیں تھی، ہمیں دنیا جانتی نہیں تھی،
ہمارا کوئی راہبر نہیں تھا، ہمارا کوئی رہنما نہیں تھا۔ ہاں جس کے اندر طاقت تھی وہ غریبوں پر ظلم کرتا تھا، کمزوروں کو ستاتا تھا، غلاموں کو ستاتا تھا، عورتوں پر ظلم کرتا تھا۔ کوئی ہمارا رہنما رہبر نہیں تھا اور دنیا ہمیں پہچانتی نہ تھی۔ اے ابو عبیدہ، پھر انسانیت کی سسکتی ہوئی وادیوں میں میرے اور آپ کے اللہ کو ترس آیا تھا اور اپنا محبوب ہمارے درمیان میں بھیجا ہے، اپنا محبوب اپنے ہمارے درمیان میں بھیجا۔ انہوں نے ہمیں یکجا کیا، دلوں کو صاف کیا، اسلام کی دولت ہمیں ملی، ایمان کی دولت ہمیں ملی۔ اے ابو عبیدہ، اب دنیا جب ہمارا نام سنتی ہے تو کانپ جاتی ہے، شیطان اپنے راستے بدل لیتا ہے۔ قیصر و کسریٰ کی نیندیں جو وقت کی سپر پاور ہے ہمارا نام سن کر کے گھبرا رہی ہے۔ اے ابو عبیدہ، یہ سب کچھ ہمیں اسلام کی وجہ سے ملا ہے، یہ سب کچھ ہمیں ایمان کی وجہ سے ملا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ابو عبیدہ، جس دن ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے، اے ابو عبیدہ، اس وقت مسلمانوں کو ذلیل ہونا پڑے گا، اس وقت مسلمانوں کو رسوا ہونا پڑے گا جب وہ اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت تلاش کرنے لگیں گے۔ آج کیا ہے امت کا رونا؟ آج کیا ہے امت کی پستی کی وجہ؟ اے اللہ کے نیک بندے، زیادہ پیسے کی وجہ سے عزت ملتی ہوگی، زیادہ مالداری، زیادہ بنگلے اور گاڑیوں کی وجہ سے۔ یہ تجھے کس نے بیوقوف بنا دیا؟ یہ تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میری اور آپ کی عزت میرے رب نے اسلام اور ایمان میں چھپا کر کے رکھی ہے۔ اگر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں گے لوگ تجھ سے اوقات میں رہ کر کے بات کریں گے، کیونکہ تیرے پاس اسلام کی دولت ہے، تیرے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اگر یہ دولت نکل گئی، اگر یہ دولت چلی گئی تو پھر تیرے خوبصورت اور مہنگے کپڑے تیری عزت نہیں کرا سکتے، تیری یہ مہنگی گاڑیاں تیری عزت نہیں کرا سکتے، یہ تیرے اونچے بنگلے عزت نہیں کرا سکتے۔ مجھے اور آپ کو اسلام کی طرف لوٹ کر کے آنا ہوگا، مجھے اور آپ کو اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر وہ دن دیکھنے کو ملے گا کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی ہوئی تلوار بادشاہ ایران کو تعجب کے اندر ڈال دے گی، اور حضرت ربیع اس محل کے اندر کھڑے ہو کر کے کہیں گے، ان ٹوٹی ہوئی تلواروں پر مت جا، اس کے پیچھے جو طاقت ہے اس کو پہچان، اور وہ طاقت کوئی اور نہیں، ہمارا اللہ ہے۔ لیکن اے اللہ کے نیک بندوں، میں اور آپ کدھر چلے گئے؟ کدھر محنت کرنے لگے؟ کدھر اپنی زندگیاں برباد کرنے لگے؟ ہاں، کدھر اپنے وقتوں کو برباد کرنے لگے؟ وقت کے اعتبار سے بدلنے لگے، زمانے کے اعتبار سے بدلنے لگے، اور پھر رونا روتے ہیں۔ دنیا ہمارے حقوق ادا کر رہی ہے، دنیا ہمارے حقوق دبا رہی ہے۔ تو کب سے رونے لگا؟ تو تو حقوق ادا کرانے والا تھا، تو تو لوگوں کے خیال کرنے والا تھا، تو تو انسانوں کا ذمہ دار تھا، تو تو اس زمین کا ذمہ دار تھا۔ تو کب سے اس زمین پر اپنے حقوق مانگنے لگا؟ تو کب سے اپنے حقوق کے لیے راستوں کو بند کرنے لگا؟ اے اللہ کے نیک بندے، تجھے تو اللہ نے اس زمین کا ذمہ دار بنایا تھا، اس زمین کا خلیفہ بنایا تھا، اس زمین کا مالک بنایا تھا۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ آج ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں، آج ہم لوگوں کے سامنے پلے پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اسلام اور ایمان کو اپنے سے الگ کر بیٹھے ہیں، اپنے سے دور کر بیٹھے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کس میدان کے اندر کامیاب ہونا چاہیے تھا وقت کے اعتبار سے؟ جب میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمین کی ترقی کی اس وقت میں، فی الوقت میں، ہاں صرف ایک
وجہ جو ہمارے عقل مندوں کی وجہ سے میری اور آپ کی پہچان میں آ رہی ہے وہ میری اور آپ کی تعلیم ہے، میری اور آپ کی اولادوں کی تعلیم ہے، میری اور آپ کی نسلوں کی تعلیم ہے، لیکن میں اور آپ اسی میں کمزور ہوتے چلے گئے۔ حالانکہ آپ علماء سے معلوم کریں کہ جن کی وحی کا سلسلہ ہاں تعلیم سے شروع ہوا، آج امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے، تعلیم کے میدان میں سب سے کمزور ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ارے تعلیم کا بادشاہ تو ہوتا، ہر ایجاد کا معجد تو ہوتا، ہر چیز کو چلانے والا تو ہوتا، ہر چیز کا بنانے والا تو ہوتا، ہر چیز کو ہاں پروڈکٹ کے ذریعے سے تیار کرا کر کے مارکیٹ میں لانے والا تو ہوتا۔ لیکن میری اور آپ کی حالت کیا ہو گئی؟ ہم مزدوری میں خوش ہو گئے، ہم نوکریوں میں خوش ہو گئے، اور مجھے کڑوے جملے کہنے دیجئے، ہم غلام رہنے میں خوش ہو گئے، ہم دوسروں کے دست سائے کے نیچے ہاں ان کے ہاتھوں میں نوکریاں کرنے پر خوش ہو گئے۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو تو ہر چیز کا معجد اور مالک ہونا چاہیے تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے آ کر کے میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ کو آ کر کے نہیں کہا تھا اے صحابہ کہاں سو رہے ہو؟ میں نے مدینے کے بازار میں ایک یہودی کو کاروبار کرتے ہوئے دیکھا ہے، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ یہ یہودی ہمارے کاروبار میں کر کیا رہا ہے؟ ہماری گلیوں میں، ہماری ان دکانوں کے اندر کر کیا رہا ہے؟ کہاں گئی آج ہماری وہ حمیت؟ کہاں گئی آج وہ ہماری تمام کی تمام اونچی اڑانوں والی سوچیں؟ اے اللہ کے نیک بندے، آج میں اور آپ غلام رہنا پسند کر رہے ہیں، کسی کے ماتحت رہ کر کے کام کرنا پسند کر رہے ہیں، حالانکہ تجھے اس زمین کا اللہ نے مالک بنایا، اور میرے اور آپ کے آقا بالکل پستی سے نکال کر عروج کی طرف چھوڑ کر کے گئے ہیں، ذلت سے نکال کر عزت کی طرف چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہاں تک کہ دشمنوں کے دلوں کے اندر میرے آقا اپنے ایمان والوں کا رعب بٹھا کر کے گئے ہیں۔ کہاں چلی گئی وہ تمام کی تمام دولتیں؟ کہاں چلی گئی وہ میرے آقا کی تمام محنتیں؟ وہ تمام موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا، اے اللہ کے نیک بندے، صرف اتنا کہتا چلوں، آج کے زمانے کے اعتبار سے میں اور آپ کس چیز کی وجہ سے کمزور ہوئے، کس چیز کی وجہ سے غلامی کی طرف چلے، کس چیز کی وجہ سے میں اور آپ پستی کی طرف چلے، تو یقیناً علماء کہیں گے اور اہل عقل دانش کہیں گے آج میں اور آپ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہٹ گئے، تعلیم سے پیچھے ہٹ گئے۔ آج اس دنیا کے اندر اگر کوئی عزت کی روٹی دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو میری اور آپ کی تعلیم ہے، میری اور آپ کی اولادوں کی تعلیم ہے۔ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس زمینیں نہیں ہیں، تیرے پاس مکان نہیں ہے، تیرے پاس اونچا کاروبار نہیں ہے، اے اللہ کے نیک بندے، اگر ان تمام چیزوں کو واپس لانا چاہتا ہے تو تجھے تعلیم کے میدان میں سرخرو ہونا پڑے گا، تجھے تعلیم کے میدان میں محنت کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ کیا نہیں دیکھتا اس زمین کی وہ قومیں جن کو ذلت سے یاد کیا جاتا تھا، جن کے بیٹھنے کی جگہ کوئی چارپائی نہیں، زمین کا ٹکڑا ہوتا تھا، جو گھروں کے اندر داخل ہونے سے ہاں ذلت سمجھتے تھے، لیکن آج وہ تمام کے تمام میرے اور آپ کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بڑے بڑے محکموں کے ذمہ دار ہیں، آج بڑے بڑے محکموں میں ہاں وہ اپنی عزتوں کے ساتھ شان سے جی رہے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، جانتے ان کی عزت کی وجہ کیا ہے؟ ہاں وہ ذلت سے کیسے ابھر کر کے آئے؟ او اللہ کے بندے، تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا، ان کے ماں باپ نے اپنی تمام جمع پونجی کو بیچ کر کے اپنی اولادوں کو تعلیم سے روشناس کرایا۔ آج میں اور آپ ان کے سامنے جا کر نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ بابو بنے ہوئے کرسیوں پر براجمان رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تعلیم ہے۔ وجہ کیا ہے؟
اے اللہ کے نیک بندے، لیکن میں اور آپ اسی چیز میں کمزور ہو گئے، میں اور آپ اسی چیز میں پیچھے ہٹ گئے۔ حالانکہ او اللہ کے نیک بندوں، ذرا آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، اور اس سے پہلے مجھے اور آپ کے کچھ قرآن کے جملے نہیں سمجھ آتے کہ جس میں علماء پڑھ کر کے سناتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے جاننے والے کو عزت بخشی ہے، ہم نے جاننے والے کو بلندی دی ہے، ہم نے جاننے والے کی ٹھوکروں میں سب کچھ رکھا ہے، ہم نے جاننے والے کے لیے قدر و منزلت بڑھائی ہے۔ میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین کی تعلیم کو جاننے والا، نہیں نہیں میرے بھائی، اگر اولاد دین کی تعلیم کو سیکھیں گی تب بھی وقار پائیں گی، اور اگر میری اور آپ کی اولاد دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھیں گی انشاءاللہ العظیم وہ دوسرے نہ جاننے والوں سے زیادہ عزت و وقار پائیں گی، زیادہ عزت و وقار پائیں گی۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ جملہ نہیں یاد آتا؟ اے اللہ کے نیک بندو، علماء کی اس مقدس جماعت کے سامنے میں گفتگو کرنے لگا، آج میں نے اور آپ نے تفریق کر دی ہے۔ آج مسلمان سمجھتا ہے کہ میری تعلیم صرف قرآن مقدس کی ہے، میری تعلیم احادیث مبارکہ کی ہے۔ ہاں اللہ کے نیک بندو، یہ مقدس تعلیمیں ہیں، یہ بڑی عزت والی تعلیمیں ہیں، لیکن کس نے منع کیا کہ آپ دنیا کی تعلیم میں آگے نہ بڑھیں، آپ دنیا کی طرف نہ چلیں، آپ دنیا کی مشینوں کی طرف نہ چلیں، آپ دنیا کی ترقی کی طرف نہ چلیں؟ یہ تجھے کس نے منع کیا؟ آج تجھے میں سمجھاتا چلوں، اللہ کے نبی کا زمانہ اور بدر کا موقع ہے، جانتے ہو ایسے وقت میں میرے آقا بدر میں کامیاب ہوئے ہیں، صحابہ بدر میں کامیاب ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ہاں کچھ کفار قیدی بنا کر کے میرے آقا کی خدمت میں لائے گئے تھے، کچھ کفاروں کے سردار، کچھ کفاروں کے بڑے عقل و دانش رکھنے والے اللہ کے نبی کے درباروں میں قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے۔ میرے آقا نے جزیہ طے کیا تھا، میرے آقا نے ان سے فدیہ طے کیا تھا کہ ان سے اتنا جزیہ اور فدیہ لے لیجئے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ان میں کچھ قیدی غریب بھی ہیں، اللہ کے نبی وہ ہمیں جزیہ نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی وہ اپنی گردنوں کو نہیں چھوڑا سکتے، معلوم کرو اپنے علماء سے کیا ذمہ داری لگائی تھی میرے آقا نے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا پھر صحابہ ان کو کہہ دو کہ میرے صحابی کو وہ دنیا کا علم سکھائیں جو وہ جانتے ہیں، جو وہ جغرافیہ جانتے ہیں، جو وہ عرب کے اعتبار سے علم جانتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ میرے صحابہ کو وہ علم سکھا دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ قرآن کا علم تھا؟ قرآن کا علم تو میرے آقا اپنے صحابہ سے سیکھ رہے تھے، میرے آقا کے صحابہ اپنے محبوب سے سیکھ رہے تھے، احادیث کا علم تو میرے آقا کے صحابہ اپنے محبوب سے سیکھ رہے تھے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ میرے آقا یہ حکم دے رہے ہیں اے میرے صحابہ کی جماعت پھر ان کفار مکہ سے کہہ دو کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں، اگر دینے کے لیے تاوان نہیں، تو پھر جو تم علم رکھتے ہو وہ علم میرے صحابہ کو سکھا دو، جیسے ہی سکھا دو گے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری گردنوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا اشارہ ملتا ہے؟ کیا اشارہ ملتا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو، قرآن مقدس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہاں تمہیں اس دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے، تمہیں اس دنیا میں بھی آگے چلنا ہے۔ ہاں اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندو آج میں نے اور آپ نے تعلیم میں فرق کر دیا ہے، یہ مسلمانوں کی تعلیم ہے، یہ غیروں کی تعلیم ہے، نہ میرے بھائی، تمام تعلیمیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، کوئی کسی کی تعلیم نہیں، جو سیکھ لے اسی کی تعلیم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا تھا
کہ علم سیکھو اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، جہاں بھی ملے سیکھ لو، جس سے بھی ملے سیکھ لو، اللہ کو مانتا ہو تب بھی سیکھ لو، اللہ کو نہ مانتا ہو تب بھی سیکھ لو، علم کے میدان میں پیچھے نہ ہٹو، علم کے میدان میں پیچھے نہ ہٹو، آگے بڑھو۔ آج میری اور آپ کی یہی کمزوری، تو میں اکثر جگہ یہ بات کہا کرتا ہوں، آج اس پرفتن دور میں جہاں بڑا فتنوں کا دور ہے، لیکن ہم اپنی معصوم اولادوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے ذہنوں کو کشادہ بنایا ہے، اللہ نے ان کے ذہنوں کو کھول دیا ہے، اللہ نے ان کے ذہنوں کو مضبوط بنایا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب قرآن حفظ کرنے میں بڑا وقت لگتا تھا، ایک زمانہ وہ تھا جو کتابیں حل کرنے میں بڑا وقت لگتا تھا، لیکن جیسے یہ زمانہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ درا درا سے بچے وہ کام کر جاتے ہیں کہ بڑے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے دبا لیتے ہیں کہ کام یہ بچہ کر سکتا ہے، کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی گانا گا کر کے دکھاتا ہے، کوئی کسی کی نقل اتار کے دکھاتا ہے، یہاں تک کہ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ بڑے تعجب سے اپنی انگلی اپنے دانتوں کے نیچے دبا لیتے ہیں۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ آج کی اولادیں ذہن کے اعتبار سے کمزور نہیں ہیں، لیکن یہ ذمہ داری ہمارے بڑوں کی ہے کہ ان ذہنوں کا فائدہ اٹھایا جائے، ان ذہنوں کو کام میں لایا جائے، ان ذہنوں پر ذرا سا بوجھ ڈالا جائے اور ان کی ترقی کے سامان تیار کیے جائیں۔ وہ ترقی کا سامان کیا ہے؟ اگر میں اور آپ چاہیں تو ہماری اولاد ایک وقت میں حافظ بن سکتی ہے اور اسی وقت میں وہ 10ویں بھی کر سکتی ہے۔ کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے ہم اپنی اولادوں کے ذہنوں کا؟ صرف ان کے ڈانس سے خوش ہوتے ہیں، صرف ان کے گانا گانے سے خوش ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی چیزیں جو مشکل ہوتی ہیں ان کو یاد کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ آج تیری جیب میں موبائل ہے، تو اتنا چلانا نہیں جانتا جتنا تیرے گھر میں چلنے والا بچہ جو ابھی پیروں سے نہیں چلتا تجھ سے زیادہ چلانا جانتا ہے۔ کبھی غور کیا ان چیزوں پر کہ آج یہ اولادیں کتنی ذہین ہو گئی، آج یہ اولادیں کتنی زیادہ مشینری کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کے آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن نہیں سوچتے اللہ کے نیک بندے ہاں مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ مجھے اور آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اپنی اولادوں کی ذمہ داری کو اٹھائیں، ان کے ذہنوں کا فائدہ اٹھائیں، ان کے ذہنوں سے بڑی بڑی چیزوں کو یاد کرائیں۔ تو میں کہنے لگا آج کے اس زمانے میں اگر میں اور آپ چاہیں تو یہ اولادیں ایک ہی وقت میں حافظ بن سکتی ہیں، دوسرے وقت میں 10ویں بھی کر سکتی ہیں، اسی وقت میں اگر یہ عالم بن جائے تو اسی وقت میں انجینئر بن سکتی ہیں، اسی وقت میں ڈاکٹر بن سکتی ہیں، اسی وقت میں وہ جسٹس بن سکتی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، لیکن میں اور آپ اپنی اولادوں کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھئے، اس سے بھی آگے بڑھئے۔ آج میرے اور آپ کا گاؤں کا مالدار صرف اپنی اولاد کی تو فکر کر رہا ہے، لیکن اسی محلے کے اندر ایک غریب بچہ رہتا ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو اللہ نے ہوشیاری دی ہے، جس کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے، لیکن ستم بالائے ستم وہ 7-8 کلاسیں تو کر لیتا ہے، آگے اس کو لے جانے کے لیے نہ اس کی ماں کے اندر طاقت ہے نہ اس کے باپ کے اندر طاقت ہے۔ کون اٹھائے گا ان اولادوں کی ذمہ داری؟ اے اللہ کے نیک بندے، صرف یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا ثواب نہیں، بلکہ اس کو تعلیم و تعلم کے میدان میں آگے بڑھانا بھی ثواب ہے۔ صرف غریبوں کو صبح شام کا راشن دینا ہی ثواب نہیں، بلکہ غریب ماں باپ کی اولادوں کے اسکول کی ڈریس اور فیس کا انتظام کرنا یہ بھی بڑا ثواب ہے۔ آج ذرا سا میں اعلان
کر دو، فلاں بچی غریب کی شادی ہے، ہم سب تیار ہو جاتے، اچھی چیز ہے، تیار ہونا چاہیے، لیکن او اللہ کے نیک بندے خالی ثواب کے یہی مد نہیں، ذرا کبھی تجھے موقع ملے تو اپنے گاؤں کے اندر ذرا ٹہلنا، اپنے گاؤں کے محلے کے اندر ذرا ٹہلنا، تجھے کچھ غریب بچے نظر آئیں گے جو بڑے ہوشیار ہوں گے، ہاں جو عقل کے مضبوط ہوں گے، جو اپنے ذہن کے مضبوط ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم میں اور آپ ان کا خیال کرنے والے نہیں، یا تو وہ کسی مالدار کے گیرج میں کام کر رہے ہوں گے، یا کسی مالدار کے ہوٹل کی برتنیں صاف کر رہے ہوں گے، یا وہ غریب معصوم بچے ہاں کرکٹ کے میدانوں میں جوئے اور سٹے میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوں گے، یا گلی ڈنڈے کے ذریعے سے اپنے وقتوں کو برباد کر رہے ہوں گے، کوئی ان معصوم غریب طلبہ کا خیال کرنے والا نہیں، ان معصوم بچوں کا خیال کرنے والا نہیں۔ اے مسلمان کہاں کھو گیا؟ کون خیال کرے گا ان غریب طلبہ کا؟ کون خیال کرے گا ان محلے کے رہنے والے ہوشیار اور معصوم بچوں کا؟ یہ تیری ذمہ داری ہے۔ لیکن اتفاق سے مجھے یہ کچھ کڑوے جملے کہنی دیجئے۔ اللہ نے مسلمان کو مالدار بنایا، اچھے گھر اس کو عطا کیے، اچھے پیسے اس کو عطا کیے، لیکن اتفاق سے خرچ کرنے کے اس نے راستے بدل لیے، خرچ کرنے کے راستے بدل لیے۔ میں اکثر جگہ 3 جملے کہا کرتا ہوں کہ مسلمان سب سے زیادہ کہاں پیسے برباد کر رہا ہے؟ ذرا سن لیجئے، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو کڑوی لگ جائے، او اللہ کے نیک بندو ذرا سنو، ایسی جگہ اپنے پیسے کو برباد کرتا ہے جہاں سے پیسہ واپس لوٹ کر کے نہیں آتا، جہاں سے فائدہ نہیں دیتا، ہاں نقصان میں پلٹ کر کے آتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، ہاں سب سے پہلے مسلمان اپنے پیسے کو مکان کی خوبصورتی میں برباد کر رہا ہے، مکان کو اونچا کرنے میں برباد کر رہا ہے، یہاں تک کہ محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، رشتہ داروں میں میرا مکان سب سے اونچا ہو جائے، سب سے خوبصورت ہو جائے، میرے بچے کے اچھے رشتے آ جائیں، ہاں محلے میں میری عزت ہو، رشتہ داروں میں میری عزت ہو، ہاں سب سے زیادہ اگر پیسہ کہیں برباد کر رہا ہے تو وہ اپنے مکان کو خوبصورت بنانے میں برباد کر رہا ہے۔ آپ تو زیادہ پہچانتے ہوں گے، آپ کے گاؤں کے سامنے یہ ہائی وے نکل کر کے گیا، ہو سکتا ہے تمہیں معاوضہ ملا ہو سکتا ہے اچھا پیسہ تمہیں ہاتھ لگا ہو، لیکن عقل مند ہیں وہ آدمی جنہوں نے اس پیسے کی زمین خریدی ہے، ہاں بیوقوف ہے وہ آدمی، ذرا سن لے، ہو سکتا ہے میری بات کڑوی لگ جائے، جس نے اس پیسے کو اپنے مکان کو خوبصورت کرنے میں لگایا، یاد رکھنا یہ پیسہ واپس آنے والا نہیں ہے، واپس آنے والا نہیں ہے۔ میں بالکل تمہارے بیچ میں بیٹھ کر کے گفتگو کرتا چلوں، میں نے ایک بڑا مکان خوبصورت دیکھا، اس کے اندر گئے، ہر چیز کی آشائش، آرائش، زیبائش، نمائش، تمام چیزیں بیک وقت اس میں جمع ہیں۔ میں نے معلوم کیا کاروبار کیا کرتے ہو، میں نے معلوم کیا کام کیا ہے، کہتا ہے جی میں چھوٹا ہاتھی چلاتا ہوں، کسی سے معلوم کیا میں رکشہ چلاتا ہوں، کسی سے معلوم کیا میں گاڑیاں ذرا بک میں لے کر کے جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندے، تیرا لاکھوں کا مکان ہے، تیرا کروڑوں کا مکان ہے، یہ کس نے تجھے بیوقوف بنایا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو اپنی ضرورت کا مکان بناتا، اپنی ضرورت کے اعتبار سے مکان رکھتا، اس کے علاوہ یہ پیسہ تو اپنی تجارت کے اندر لگا تھا، اپنے کاروبار کے اندر لگا تھا، یا اپنی سستی زمین خرید کر کے اپنے آپ کو زمینداروں میں لکھوا تھا۔ یہ تجھے کس نے بیوقوف بنایا؟ ہاں صرف مکان کو ضرورت کے اعتبار سے رکھیے، اس کو نمائش نہ بنائیے، اس کو لوگوں میں ریاکاری کے لیے استعمال نہ کیجئے، رشتہ داروں کو نیچا دکھانے میں استعمال نہ کیجئے۔ اللہ کی قسم یہ پیسہ تمہارا کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے لفظ کہنے دو کہ آج مسلمان مکان کی خوبصورتی میں اپنے پیسے کو بڑا برباد کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھئے، کیا دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے؟ کہاں برباد کر رہے مسلمان اپنی قیمتی اثاثے کو، اپنی قیمتی دولتوں کو کہاں برباد کر رہا ہے؟ ہاں دوسرا نمبر آ رہا ہے بیاہ اور شادیوں
شادیاں بالکل آسان ہونی چاہیے تھی، بالکل سہل ہونی چاہیے تھی، ہاں جو غریبوں پر بھی فرق نہ پڑے، جو امیروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، میری اور آپ کی شادیاں اتنی آسان ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آج جیسے ہی مسلمان کے پاس پیسہ آیا ہے، مہنگا سے مہنگا منڈپ کرتا ہے، اوقات سے زیادہ دعوتیں کرتا ہے، اس کے علاوہ ڈی جے اور باجے لے کر کے آتا ہے، مہنگی مہنگی ناچنے والی عورتیں لے کر کے آتا ہے۔ مجھے کہنے دیجیے اللہ کی قسم، پیسہ اتنا نکاحوں کے اندر برباد کیا جاتا ہے، اگر اسی پیسے کو چاہے تو ایک اچھا اسکول کھڑا کر سکتا ہے، ایک اچھی تعلیم گاہ بنا سکتا ہے، یا اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اگر وہ چاہے تو اپنے محلے کی اسی پیسے میں کئی غریب بچیوں کے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن نہیں، عزت کیسے ہوگی، مونچھیں اونچی کیسے ہوں گی، برادری میں نام کیسا ہوگا، صرف دو جملے سننے کے لیے کہ میری گھر کی بیٹھک میں بیٹھنے والے اتنا کہہ دیں چودھری صاحب مزہ آ گیا، پوری دور تک تمہارا نام سونا، علاقے میں ایسی شادی نہیں ہوئی، صرف ان دو جملوں کو سننے کے لیے تو نے اپنے قیمتی اثاثے کو برباد کر دیا۔ اگر تو چاہتا تو اپنی اولاد کو اسی پیسے سے اچھی تعلیم دلا سکتا تھا، اسی پیسے سے تو اپنی اولاد کو اچھا کاروبار کرا سکتا تھا، لیکن نہیں اللہ کے نیک بندو، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں شادیوں میں برباد کرنے کے لیے ہیں، لیکن اولاد کی نہ تعلیم کے لیے ہیں نہ اولاد کی اچھی تجارت کے لیے میرے اور آپ کے پاس پیسہ ہے۔ پھر کیوں نہ بربادی کی طرف جائیں؟ تیسری ایک اور جگہ جہاں مسلمان اپنے پیسے کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، تیسری ایک اور جگہ لڑائی اور جھگڑوں میں، فتنے اور فسادوں میں سب سے زیادہ پیسہ برباد کرتا ہے، ہاں چوکیوں اور کچہریوں میں۔ آج رجسٹر کھول کر کے دیکھیے، 71% سے زیادہ جھگڑے مسلمانوں کے ان رجسٹروں میں قید ہیں، ہاں ان سے زیادہ مقدمے مسلمانوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا انتظامیہ کا ایک پولیس والا، ایک بڑا ذمہ دار اپنی ریکویسٹ لکھ رہا ہے کہ مجھے مسلمانوں کے محلے میں بھیج دیجئے، میرا پروموشن نہ کیجئے، مجھے آگے کے اسٹار نہ دیجئے، بلکہ آپ مجھے مسلمانوں کی فلا تھانے فلا چوکی میں بھیج دیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان بڑا پیسہ لے کر کے آتا ہے، مسلمان بڑے نوٹوں کی گڈیاں لے کر کے ہماری چوکی اور تھانوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج اتنا پیسہ ہماری مسجدوں کو نہیں، مدرسوں کو نہیں، غریبوں کو نہیں، اولادوں کو نہیں، آج ہمارا سب سے زیادہ پیسہ مجھے کہنے دیجئے تھانے اور چوکیوں کے اندر ہے، مجھے کہنے دیجئے کچہریوں کے اندر ہے۔ آج سب سے زیادہ مسلمانوں کا پیسہ لڑائی اور جھگڑوں کے اندر برباد ہے، بچوں کی لڑائی ہے، اگر برداشت کر لیتے وہیں ختم ہو جاتی، نالی کھڑنجوں کی لڑائی ہے، اگر برداشت کر لیتے تو وہیں ختم ہو جاتی، ذرا سے رشتے ناتوں کے ٹوٹنے کی لڑائی ہے، اگر دونوں شریعت پر عمل کر لیتے تو برباد ہونے سے بچ جاتے، لیکن نہیں، اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو میری عزت کیا رہے گی، اگر میں پیچھے ہٹ گیا زمینیں بک جائیں لیکن چچا کو نہیں چھوڑوں گا، ہاں مکان بک جائے، زیورات بک جائیں، سود پر لانا پڑے، گروی رکھ کر کے پیسہ لانا پڑے، لیکن یہ جو میرا پڑوسی ہے جب تک اس کو سزا نہیں دلا دوں گا، چاہے میں سارا برباد ہو جاؤں، سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ کیا نہیں برباد ہوا مسلمان اس حرکت پر تو؟ کیا نہیں برباد ہوا فتنے اور فساد میں؟ کیا نہیں برباد ہوا لڑائی اور جھگڑے میں؟ اے اللہ کے نیک بندو، پھر کہتے ہو کہ ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں،
کہاں سے ترقی کریں؟ ہمارا پیسہ تو ترقی کی طرف چل ہی نہیں رہا ہے، ہمارا پیسہ تو مکانوں کی خوبصورتی میں، ہمارا پیسہ تو لڑائی اور جھگڑوں میں، ہمارا پیسہ تو بیاہ اور شادیوں میں، ہمارا پیسہ تو تھانہ اور کچہریوں میں، چوکیوں اور پولیس والوں کی جیب میں۔ اے اللہ کے نیک بندوں، بڑے بڑے نیتاؤں پر ہمارا پیسہ برستا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے قسم اٹھا کر کے کھانے کی اجازت دیجئے، اگر یہی پیسہ میں اور آپ اپنی اولاد کی تعلیم پر لگا لیتے، میں اور آپ اپنی اولاد معصوم تعلیم پر لگا لیتے، تو آج میرے اور آپ کے درمیان میں ہر محکمے کا بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہوتا۔ ہاں، کچھ ڈاکٹر ہوتے، کچھ انجینئر ہوتے، کچھ جسٹس کوالیفائی کر چکے ہوتے، اے اللہ کے نیک بندے، کچھ عالم ہوتے، کچھ مفتی ہوتے، کچھ اللہ کے شیر ہوتے، کچھ بڑے تجارتی ہوتے، کچھ بڑے کاروباری ہوتے، لیکن نہیں اللہ کے نیک بندو، آج سب سے زیادہ پیسہ دوسری جگہوں پر برباد، لیکن تعلیم کے لیے میرے اور آپ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ جب تعلیم پر خرچ کرنے کی بات آ جائے تو میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے اور آپ سے بڑا غریب اس زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اور جب مکان کی بات آئے مجھ سے اور آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، نکاحوں کی بات آئے تو مجھ سے اور آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، لڑائی اور جھگڑوں کی بات آئے تو مجھ سے اور آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، لیکن اگر تعلیم کی بات آئے، اگر تعلیم پر خرچ کرنے کی بات آئے تو مجھ سے اور آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر چاہتے ہو اس زمین پر ترقی کریں، اگر چاہتے ہو اس زمین پر آگے بڑھیں، یہ دنیا تمہیں ذلت کی نظر سے نہیں بلکہ عزت کی نظر سے دیکھے، وقار کی نظر سے دیکھیں، تو یہ زمانہ مجھے اور آپ کو اشارہ کرتا ہے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، تعلیم کے میدان میں آگے چلو۔ یہ جو اولادیں چاہے ہماری ہوں یا کسی اور کی، ان اولادوں کو بیکار وقت برباد کرنے سے بچاؤ، اپنے محلوں کی ذرا تصدیق کرو، اپنے محلوں کی ذرا تحقیق کرو، چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں، ان اولادوں کو پکڑ کر کے مدرسوں اور اسکولوں میں لے کر کے جاؤ۔ اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو ترقی کا دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا زمانہ مزدوری کا نہیں ہے، آنے والا زمانہ بغیر پڑھے لکھوں کا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم مزدوری کر کے اپنے بچوں کے پیٹ پال لیا کرتے تھے، راستوں کے کناروں پر دکانیں لگا کر کے اپنے بچوں کے پیٹ پال لیا کرتے تھے، لیکن یہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ کیا میں اور آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ جس کام کو 10-20 مزدور کیا کرتے تھے، گھنٹوں اور دنوں لگ جایا کرتے تھے، آج وہی کام آ کر کے مشین لمحوں میں کر کے چلی جاتی ہے؟ کیا نہیں دیکھ رہے کہ مزدوری ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہاں، راستوں کے کناروں پر میں اور آپ اپنی ٹھیلے اور میلے لگا لیا کرتے تھے، لیکن آنے والا وقت، بلکہ اسی وقت میں اگر میں یہ کہوں، یہ تو انتظامیہ پولیس کا دل نرم ہے جو مجھے اور آپ کو یہ ٹھیلے لگانے دیتے ہیں، ورنہ قانون کی کتاب میں یہ کوئی دکانیں ہے ہی نہیں۔ اگر مقامی پولیس چاہے تو تمہارے ٹھیلوں کو پھینک سکتی ہے، کیونکہ اس سے ٹریفک کا نظام خراب ہوتا ہے۔ اے مسلمان، آنے والا زمانہ مزدوری کا نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے تو اپنی زندگی گزار لی جیسے گزارنی تھی، لیکن ان اولادوں کی فکر کیجئے، کیونکہ اگر میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو اولادوں کے لیے کچھ نہیں بچا ہوا ہے، کچھ نہیں بچا ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے باپ داداؤں پر 100-200 بیگے زمین ہوتی تھی، باپ پر بچتے بچتے 50 ہو گئی۔ اب میں اور آپ 5 بھائی ہیں، 10-10 بیگے زمین رہ گئی۔ مجھے بتاؤ، اب تمہارے 3-4 بچے ہو گئے ہیں، ان کو کتنی زمین دو گے؟ کتنا حصہ دو گے؟ مجھے بتاؤ، کیا 1-2 بیگے میں کام ہو جائے گا؟ کیا ذرا سے زمین کے ٹکڑوں میں کام ہو جائے گا؟ پھر کس طریقے سے اولاد ترقی کرے گی؟ پھر کس طریقے سے اولاد عزت کی زندگی جیے گی؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، تعلیم کے علاوہ تعلیم پر جتنا خرچ کرے گا واپس آئے گا، تعلیم پر جتنا خرچ کرے گا اللہ کی قسم اللہ دوگنا اور چوگنا عطا کرے گا۔
میری پاس بڑی بڑی کارگزاریاں کہ ایک باپ کے پاس صرف زمین کا ذرا سا ٹکڑا، کہنے لگا اس کا کیا کروں، چلو اس کو بیچ کر کے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دوں۔ آج وہی ڈاکٹر کہتا ہے حضرت جہاں تک نظر جا رہی ہے سب زمین میری ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے یہ سب میرے باپ کا کمال ہے، یہ سب میرے باپ کی محنت ہے۔ ذرا سا زمین کا ٹکڑا بیچ کر کے اس نے مجھے کالج کا راستہ دکھایا تھا۔ آج جب میں ڈاکٹر بنا ہوں، اللہ کی قسم جہاں تک دیکھ رہے یہ سب میری زمین ہے، یہ سب میرے مکانات ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، ان باتوں پر غور کرو اور ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کی تعلیم کا خیال کریں گے، اپنی اولاد کو تعلیم کے میدان میں لے کر کے آگے بڑھیں گے اور آخرت کا بھی خیال کریں گے، اپنی اولادوں کو قرآن بھی پڑھائیں گے، حفظ بھی کرائیں گے، عالم بھی بنائیں گے، تاکہ قبر کا سکون ملے، تاکہ حشر کی رسوائی سے بچیں، تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو۔ لیکن دنیا کی ترقی کا بھی خیال ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ عالم دنیا کی ترقی نہیں کرتا ہے۔ ذرا سن لو، یہ کم علم طالب علم تم سے 3 باتیں کہہ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس اولاد کو عالم بنا دیا تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں اللہ تیری اولاد کے قدموں میں دولت بھی ڈالے گا، شہرت بھی ڈالے گا، عزت بھی ڈالے گا۔ یہ تینوں چیزیں تیری اولاد کے قدموں میں ہوں گی اگر تو نے اس کو نیک صالح عالم بنا دیا۔ لیکن یاد رکھو اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کا بھی خیال کرو۔ یہ اولادیں ڈاکٹر بھی ہوں، اگر یہ ایک وقت میں کسی کو دوائی دے رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز بھی پڑھا رہا ہے، اگر یہ ایک وقت میں دنیا کے کام میں مصروف ہے، ہاں نماز کا وقت ہو گیا تو یہ خود امامت کر رہا ہے۔ اس قابل میں اور آپ اپنی اولادوں کو بنائیں، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ اپنی اولادوں کو قابل؟ اللہ آپ کو طاقت دے دے، اللہ آپ کو قوت دے دے۔ لیکن میں نے سنا حضرت مولانا عثمان صاحب کے اس ادارے میں آ کر میں نے جب سنا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ کہنے لگے حضرت یہاں پر خالی قرآن مقدس کی تعلیم نہیں، بلکہ ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں آگے بڑھیں، ہماری اولادیں، ہماری معصوم کلیاں آگے بڑھیں، اور ہم قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم عصری تعلیم کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ہم اس میں الحمدللہ کامیاب بھی ہیں، اور ہمارا یہ ادارہ ہاں عصری اور دینی تعلیم کے اعتباروں سے ترقی کی طرف گامزن ہے، لیکن حضرت وسائل نہیں ہیں، ذرائع ابلاغ نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ میں نے کہا یہ زندہ قوم ہے جو آپ کی آواز پر آئی ہے، یہ آواز پر خالی آئی نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اس نسل کو اور ان لوگوں کو آپ جو بھی بار دیں گے انشاءاللہ اس بوجھ کو ہنستے مسکراتے اٹھا کر کے چلے جائیں گے۔ بھائی مولانا عثمان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ان کے حوصلوں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ایک طرف حافظ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو دوسری طرف 10ویں بھی کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک طرف اگر عالم بنانے کا ارادہ ہے تو دوسری طرف ڈاکٹر انجینئر بنانے کا بھی ان کا ارادہ ہے۔ تو میں اور آپ ان کو اکیلا نہ چلنے دیں، بلکہ ان کے ساتھ ہوں، ان کے کاندھے سے کاندھا ملائیں اور ان کو مضبوطی اور حوصلہ مندی دے کر کے آگے بڑھائیں۔ ابھی ڈرتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے تھے حضرت زیادہ نہیں، صرف 300 گز زمین ہم نے اسی ارادے سے خریدی ہے تاکہ بچیوں کی عصری تعلیم میں ہم آگے بڑھیں، بچیوں کا خیال کریں، بچیوں کو وہ ذلت کے دن نہ دیکھنے پڑیں کہ کہیں حجاب اتارے جا رہے ہیں، کہیں ان کے کپڑوں پر نقطے کسے جا رہے ہیں، کہیں ان کو حجاب اوڑھ کر کے داخلہ امتحان میں جگہ نہیں دی جا رہی، ایگزام کے اندر جگہ نہیں دی جا رہی۔ ہاں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزتیں ہمارے پاس رہیں اور ہمارے ان اداروں کے اندر ہماری یہ بچیاں آگے چل کر کے ترقی کریں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا ایسے ارادوں کے ساتھ آپ نہیں ہیں؟ کیا ایسے ارادوں کے ساتھ آپ نہیں ہیں؟ ذرا بتلاؤ کون کون حضرت مولانا عثمان کے ان ارادوں کے ساتھ ہیں؟ کون کون؟ سب ساتھ ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ حضرات نے دل خوش کر دیا۔ اللہ آپ کی عمریں بڑھائے، اللہ آپ کی نسلوں میں علماء عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔